السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق اللہ العظیم. عزیزان اسلام، یہ سورۃ البینہ ہے جس میں 8 آیتیں ہیں. اس صورت میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یعنی وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرک گناہ سے باز آنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آئے. اس کا ترجمہ سن لیجیے آپ. اللہ کی طرف سے رسول جو پاک صحیفے پڑھتا ہے جس میں قائم رہنے والی کتابیں ہیں، اور جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے تفریقہ نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ گئی، اور انہیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے لیے فرما برداری کو خالص کرتے ہوئے راست رو ہوں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی ٹھیک دین ہے. وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب میں سے انکار کیا اور مشرک بھی دوزخ کی آگ میں ہوں گے، اسی میں رہیں گے. وہ بدترین مخلوق ہیں. جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہیں وہ بہترین مخلوق ہیں. ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں ہمیشگی کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ہمیشہ انہی میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے. یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے. تو یہاں پر جو اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے جو کافر ہوئے اور مشرکین وہ ہرگز باز آنے والے نہ تھے کب تک؟ جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آ جائے. تو یہ سورہ میں اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل فرما رہا ہے. یعنی چھوٹے موٹے نبی آ کے یہ عرب کی قوم کو راہ راست پہ لا نہیں سکتے تھے، کیونکہ عرب کی قوم حالانکہ ویسے تو اسلام آنے سے پہلے دنیا پوری برائی میں مبتلا تھی، اور عرب میں بھی بہت ساری برائی تھی. زنا پہ لوگ فخر کرتے تھے، اپنی اولاد کو جو بیٹیاں ہوتے تھے ان کو دفن کر دیتے تھے، اور ننگے ہو کے طواف کرنا، ایسے بہت سارے برائیاں تھے. تو یہ یہودی اور جو نصارہ تھے یہ لوگ ان کو جو ہے نا راہ راست پہ لانے کی کوشش کرے وہ لوگ، مگر وہ لوگ خود جو ہے نا ضلالت میں گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. جو انسان خود گناہوں میں ملوث رہتا انہیں دوسروں کو راہ راست پہ نہیں لا سکتا، اور ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے کوئی جزوی نبی آئے تو یہ لوگ راہ راست پہ آنے والے نہیں تھے. ایک کامل وجود کی ضرورت تھی، کیونکہ یہ قوم بھی جو ہے کامل قوم تھی، عرب قوم.
ایسی قوم تھی کہ تمام جتنے بھی مذاہب کے جتنے پیغمبر تھے اور جو ہے نا جو لوگ خدا مانتے تھے ان کے بت بنا لیے تھے. آپ 360 بت تھے، ہم سب جانتے ہیں کعبۃ اللہ میں 360 بت تھے. تو یعنی اتنا وسیع خلق تھا ان کا، ہر قوم کے بت کو لا کے بٹھا دیا. ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایک بت تھا اس کے اندر 360 میں. تو یعنی برائی میں بھی ان کا وسیع خلق تھا. اب وسیع خلق جو جامعت والے وجود ہے ان لوگا، تو ان کے لیے جامعت والا نبی ہونا ضروری تھا. جزوی نبی آ کے ان کو راہ راست پہ نہیں لا سکتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ حضور نبی کے مسلسل کو دلیل بنا کر جامعت والے نبی کو اللہ تعالیٰ بھیجا. یہ امی قوم ہے، امیوں میں اللہ تعالیٰ امی نبی کو بھیجا. اور ہم جانتے ہیں امی یعنی جڑ ہے، بنیاد ہے. تو یہ قوم بھی جو ہے نا ایسی جو ہے نا بنیادی قوم تھی، مضبوط قوم تھی ہر بات میں، کیونکہ اسلام کمزوروں پہ ہاتھ نہیں ڈالا. اسلام جو ہے نا سب سے بہادر قوم جو عرب قوم تھی، ویسی عرب قوم کو اپنی آغوش میں لیا. بعد میں پھر جو ہے نا اس کے بعد جو قوم طاقتور تھی وہ قوم کو اپنی آغوش میں لیا، جیسا ایران ہے، ترکستان ہے. جو دنیا میں بہادر قومیں تھے، اسلام کیا کرا؟ بہادروں کو آغوش میں لیا. اسلام ایسا نہیں آیا کہ بھائی جو ہے نا کمزوروں کے اوپر ہاتھ ڈالا، آ کے کمزور قوموں کو اپنے مٹھی کر لیا، ایسا نہیں ہے. اسلام ایک عالمگیر دین ہے. تو اسلام کے جو اصول ہے وہ عالمگیر ہے. تو اسلام بھی کیا کرا؟ مضبوط قوموں کو پکڑا، طاقتور قوموں کو پکڑا اسلام. جیسا کہ جو ہے نا عرب قوم بریو بہادر قوم تھی، ویسی قوم کو اسلام جو ہے نا اپنی آغوش میں لیا. تو اسلام کی یہ خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے لوگ جوک اسلام میں داخل ہوئے اور آج بھی ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ ساری دنیا اسلام کے آغوش میں آ کے رہیں گی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فتح میں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، کہ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کے، تاکہ اس دین کو سارے ادیان پہ غالب کر دے، اور اللہ گواہ کافی ہے. تو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ تہیہ کر دیا، یعنی وعدہ کر رہا ہے مسلمانوں سے کہ دین اسلام یہ غالب ہونے کے لیے آیا، اور دنیا میں جتنے مذاہب آئے وہ سب اللہ کی طرف سے آئے. لیکن اب اس کے اندر جو ہے نا تحریف ہو گئی. کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دین اپنی اصل حالت میں باقی نہیں ہے سوائے اسلام کے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا تہیہ کر لیا؟ اللہ یہ ارادہ کر لیا کہ اب جو دین اسلام ہے یہ سارے ادیان پہ غالب ہو کے رہیں گا. ولو کریہ المشرکون ولو کریہ الکافرون، کافروں کو مشرکوں کو کتنا بھی کراہت کیوں نہ ہو، مگر یہ دین اسلام کیا ہے؟ غالب ہو کے رہیں گا. کیونکہ دین اسلام کے اصول ایسے ہیں جو کسی مذہب میں نہیں ہے. جامعت والے جو اصول ہے، عثمان بن مولوی صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے، جامع جانان عالم آدمی کی جان ہے، جامع کل انبیاء یہ النبی کی شان ہے، جامع جملہ کتب یہ عظمت قرآن ہے، جامع ادیان عالم یہ اسلام کی پہچان ہے. تو آج تک یہ جامعت کے اصول بڑے بڑے مولویوں کو نہیں معلوم. کیا سمجھتے بولے تو اولو العزم نبیوں میں حضور نبی کے مسلم بھی ایک اولو العزم نبی ہے. مذہبی کتابیں بہت سارے آئے، بنیادی 4 کتابیں آئے، توریت، انجیل، زبور، قرآن. ایسے بہت سارے امتیں آئے، اس میں امت مسلمہ بھی ہے. تو ہر بات میں جو ہے نا مخلوقات بہت ہے، مسلمان اشرف المخلوقات ہے. یعنی خالی جو ہے تھوڑی سی ترجیح دے رہے، مگر جامعت کا جو فلسفہ ہے وہ حضرت صاحب اللہ علیہ فرمائے. جامعت کی کیفیت ہے ہر چیز میں، اسلام کے ہر پہلو میں آپ جامعت دیکھیں گے. اسلام کی جو عبادت ہے تمام عبادتوں کی جامع ہے، کیونکہ ہر مذہب میں دیکھیں آپ، کسی کا قیام ہے، کسی کا رکوع ہے، کسی کا سجدہ ہے، قاعدہ. مگر یہاں پر کیا ہے؟ جامعت ہے، قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قاعدہ بھی. تو یہ جامعت کا فلسفہ بڑے بڑے عالموں کو نہیں معلوم. تو یہ جامعت کے اصول ہونے کی وجہ سے اسلام غالب ہوتے ہوئے آ رہا.
اسلام میں لالچ دینے کا ہے کیا؟ لالچ دے کے جو ہے نا اسلام پھیل رہا کیا؟ جیسا عیسائیت ہے، عیسائیت میں کیا ہے تو لالچ دے کے پھیلانا، دواخانے، اسکولس، کالجز، یہ وہ جو ہے نا آپ چرچ کو آئے سنڈے کو سنڈے تو آپ کو جو ہے نا اتنے جو ہے نا منتھلی دے دیں گے، آپ ممبرس کتنے گھر میں اتنے ممبر سے، تو ہر ممبر کے حساب سے اتنے. یہ بات حقیقت ہے، یہ بتائے سے لوگ یہ مذہب میں جو ہے نا لالچ دے رہے، اور دوسرے مذہب میں ڈرا دھمکا کے گھر واپس ہی کرنا ہے، نہیں تو ایسا ہو جائیں گے، نہیں تو تمہارا جو ہے نا آدھار کارڈ بننے نہیں دیں گے ہم، تمہارے کو یہاں رہنے نہیں دیں گے ہم، تمہارے اوپر الزامات لگائیں گے. مگر ایک دین اسلام ہے، نہ خوف سے، نہ ڈرا کے، نہ لالچ دے کے. دین اسلام کے خوبیوں کو دیکھ کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. آج جو ہے نا خاص کر جو خوف ہندوستان میں بیٹھا جا رہا ہے اسلام کے تعلق سے، تو کیونکہ ان کی مذہبی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اسلام جو دھرم جو ہے نا ہندو دھرم پہ غالب آنے والا ہے، اور قرآن کریم یہ آدھیاتمک شکتی سے جو ہے نا لوگوں کے اوپر دلوں پہ راج کرنے والی ہے. یہ ان کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے. حتیٰ کہ رویندر ناتھ ٹیگور جو بنگالی زبان میں کئی پیشن کو یہاں کریں ہوں، ایک پیشن کو یہ بھی کریں ہوں کہ کچھ دنوں میں، کچھ سالوں میں اسلام ہندو دھرم پہ غالب آ جائیں گا بولے، اور قرآن کریم جو ہے نا آدھیاتمک شکتی کے دوارا وہ لوگوں کے جو ہے نا دلوں پہ راج کریں گے. آج جو لوگ جو ہے نا قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، یہ نیت سے پڑھ رہے کہ اس کے اندر غلطیاں نکالیں گے، بلکہ مگر ہم دیکھ رہے کیسے کیسے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، بولنے کی بات نہیں ہے، کتنے لوگ جو ہے نا اسلام میں داخل ہو جا رہے ہیں. تو یہ اسلام کی خوبی ہے. تو ایسی جامعت والے نبی آئے اس امت میں، یعنی عرب قوم میں. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ، اگر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تو دوسرے کوئی نبی جو ہے نا ان کو راہ راست پہ نہیں لا سکتے تھے. نہ موسیٰ علیہ السلام لا سکتے تھے ان کو، نہ عیسیٰ علیہ السلام لا سکتے تھے، نہ ان کی قوم لا سکتی تھی. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لو کان عیسیٰ موسیٰ حینا لما وسطبا الاتباعی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبیاں بھی میری امت میں ہوتے تو بغیر میری اتباع کیے کہ ان کو نجات نہیں ہوتی تھی. بس تو سب جو ہے نا آگے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آگے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. تو یہ لوگ جو ہے نا اہل کتاب میں سے جو کافر ہوئے اور مشرک، یہ گناہوں سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ کھلی دلیل نہ آ جائے. اب جو ہے نا لوگ، بہت سارے شریف لوگ کیا کرتے بولے تو اسلام نہیں قبول کرتے. جو شریف لوگ رہتے وہ جلدی اسلام قبول کر لیتے. تو شریف لوگ کیوں نہیں کرتے بولے تو وہ لوگ جو ہے نا گناہوں سے باز نہیں آ سکتے. اب اسلام کیا ہے بولے تو پورے راستے بند کر دیا گناہوں کے. اب آپ دوسرے مذاہب میں جھانک کے دیکھیں گے، آپ جہاں نا ہندوازم کو اٹھا کے دیکھیے آپ، یعنی برائی کے، ہمارے نبیاں، ہمارے اوتار جو نا برائی کرے بولتے وہ لوگ، یعنی عاشقی کرے، جیسا کرشن جی ہے رنگا بول کے بولتے، یا چوری کرے انہوں جو نا ماکھن چور بولتے، اور جو ہے نا بہت ساری چیزیں ہیں ان کی. تو وہ دلیل بنا کے برائی میں مبتلا ہو رہے ہیں. اسی طرح عیسائیوں میں آپ اگر جو ہے نا بائبل پڑھیں گے، آپ بائبل میں بعض چیپٹرز ایسے ہیں، ایسا مسجد میں بیٹھ کے خالی ترجمہ نہیں کر سکتے آپ، اتنے جو ہے نا بائبل کو ایسے ایسے گندے جو ہے نا چیپٹرز، اتنی برائی کا. تو ہر مذہب میں جو ہے نا سب ڈال دیے، حالانکہ سب اللہ کی طرف سے آئے تھے، مگر کیا کرے اس کو تحریف کر دیے، رد و بدل کر دیے لوگ اپنا. مگر ایک قرآن کریم ایسی کتاب ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. تو اس کا زیر زبر 1400 سال ہو گئے، مگر اس کا جو ہے نا کوئی بدل نہیں سکا، نہ آئندہ بدلیں گا. اب اٹھا تھا ایک وسیم رضوی، کیا بولا؟ بدل دو قرآن کے 24 آیات کو بدل دو بولا. کیا ہوا؟ 24 آیات بدلے گئے، قرآن بدلے گیا، انہیں ہی بدل گیا. وسیم رضوی سے جتیندر نارائن سنگھ تیاگی بن گیا. اب تیاگی بنا تو تیاگیاں جو ایکسپٹ کرے تھے اس کو، انہیں بھی ہکال دیے، نہیں تو نہیں ہوتا، ہماری ذات کا نہیں ہوتا. تو جو ہے نا دھوبی کا گدھا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، بولے سر کا ہو گیا اس کا ایسا. تو قرآن کریم کو جو ہے نا کوئی جو ہے نا بدل نہیں سکتا. تو بہرحال یہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو ہے نا ایسے جامعت والے وجود کا اللہ تعالیٰ دلیل بنا کر بھیجا
تو وہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، تو وہ جو دلیل ہے جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے وہ کیسی ہے بولے تو یتلو رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، وہ پاک صحیفے پڑھنے والے ہیں. جو قرآن کریم ہے یہ پاک صحیفہ ہے. قرآن کریم سے آپ ہٹ کے آپ جتنے مذہبی کتابیں ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لو، آپ وہاں پر پاکی باقی نہیں رہی. جہاں پر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، بشارتیں ہیں، بس وہ حصہ نور کا ہے. ہم بھی جو ہے نا مبلغین وید پڑھتے، قرآن پڑھتے، شاستر پڑھتے، بائبل پڑھتے، تو ہدایت کے لیے پڑھتے کیا؟ نہیں. ان کتابوں میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جہاں جہاں ہے وہ حصہ نور کا ہے، وہ حصہ لے کے ان کو بتانا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ نحل کے 125ویں آیت میں فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن، لوگوں کو حکمت سے اور اچھے واعظ و نصیحت سے اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو. تو کیا حکمت سے جو ہے نا ان کو بتا رہے بھائی آپ کی مذہبی کتابوں میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے قل فاتبوا التوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، لاؤ تمہاری توریت اور اس کو پڑھ کے دیکھو اگر تم سچے ہیں تو مطلب کیا ہے؟ یہ نمونہ ہے قرآن کا کہ جو ہے نا تمہاری توریت لاؤ، اس کو پڑھ کے دیکھو اگر تم سچے ہیں. مطلب کیا؟ تم کو تمہاری کتاب سے سمجھانا، یہ حکمت ہے. بھائی لوگ اعتراض کرتے بھائی تم وید کیوں پڑھتے ہیں، قرآن کیوں پڑھتے؟ بولے تو یہ قرآن کی دلیل ہے. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہودیوں سے بولو کہ لاؤ تمہاری توریت پڑھ کے دیکھو، اس کے اندر میرا ذکر ہے. لاؤ تمہاری انجیل، اس کو پڑھ کے دیکھو، اس کے اندر ہمارا ذکر ہے. تو اسی طرح یہاں مبلغین کیا کریں؟ لاؤ تمہارے وید، لاؤ تمہارے شاستر، لاؤ تمہارے اپنشد، دیکھو پڑھ کے دیکھو، اس کے اندر حضور خاتم النبیین، جگت گرو، سرور عالم، انتم رشی، کل کے اوتار کا ذکر ہے. تو یہ جو ہے نا تبلیغ اسلام جو مبلغین کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ عین سنت ہے، قرآن کے مطابق ہے. قرآن سے ہٹ کے تبلیغ نہیں کر رہے، ان کو ان کی کتابوں سے. ہمارے مبلغین فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جو ہے نا آپ کسی غیر مسلم سے بات کر رہے ہیں تو تم ان کی زبان میں بات کر رہا، ان کی زبان میں آپ بات کریں گے تو آدھا تعصب ختم ہو جاتا ان کا. پھر آپ مذہب سے بات کریں تو پورا تعصب ختم ہو جاتا. تو ایسا اس سے پہلے میں سنا ہے، میں ہمارے ایک مول صاحب جو ہے نا گاڑی پہ آ رہے تھے تو اس وقت اتفاق سے میرا لائسنس گم ہو گیا تھا. لائسنس نہیں ہے، آر سی نہیں ہے، بائک پہ آ رہے ہم. اب جو ہے نا وہ راجندر نگر کا نے پکڑ لیے پولیس والے. اب پکڑ گئے میں نے چلو ایس آئی صاحب کے پاس چلو بول کے بولے. تو ہم ایسے صاحب کے پاس جا کے بولے سادھو نام درشنم پنیم اسپرشن پاپناشم بول کے سنا منتر سنا تھا کہ انہیں بائک پہ بیٹھا ہوا تھا تو ذرا ایک دم کانا کھڑے کرا. پھر تیلگو میں بولے మా ఆశ్రమం ఉంది ఇక్కడ జగద్గురు ఆశ్రమం మేము సాధులం మేము జీవితం మొత్తం త్యాగం చేసినాం ऐसा बोले. तेलुगु में बात करो तो उन्हें क्या बोला मालूम, अरे तुम मुसलमान दिख रहे तेलुगु में बात कर रहे ना. तो हम बोले हम जो ना साधु सूफी लोग हैं तो हम जीवन इस काम के लिए कुर्बान कर दिया. ऐसा बोल के बताया तो नहीं जी मेरे को एक बात से मेरे को बहुत तकलीफ होती है, आपके मुसलमान तेलुगु नहीं सीखते. क्या बोल रहा है पुलिस वाला, तुम्हारे मुसलमान तेलुगु सीखते नहीं, तेलुगु में बात नहीं करते. तेलुगु आंध्रा में रहते तेलुगु सीखना ना, तेलुगु में बात करना ना, बात ही नहीं करते, उर्दू में करते हैं लोग. मेरे को बहुत गुस्सा आता. तो हम जब तेलुगु में बात कर रहे तो इतना खुश हुआ, अरे आप लोग तेलुगु में इतना अच्छा प्योर बात कर रहे, तेलुगु में अच्छी बात कर रहे. तो हमारे पास लाइसेंस है नहीं, आरसी है नहीं, कुछ भी नहीं है. अब तेलुगु में बात करते करते फिर उसके बाद मजहब में जबान से आधा तासुब खत्म हो गया. उसके फिर जो है उनके मजहबी किताबों से कल के अवतार कौन है वो ये समझाना. ऐसा हमारे जगत गुरु आश्रम में ऐसा हम लोग समझाते रहते हिंदू मुसलमान को एक करते हुए. अच्छा ठीक है जाओ. 1 रुपया जो है ना चारा नहीं अभी बताते रहे, ठीक है जाओ जरा आपके लोगों को बोलो, जरा तेलुगु सीखो बोल के बोलो जरा. तो ऐसा असर होता है तेलुगु जबान का. तो ऐसा अल्लाह ताला फरमाया कि उनको उनकी जबान में समझाओ. दीन इस्लाम समझाना है तो पहले उनको उनकी जबान में समझाओ. उन्होंने जिस किताब पे ईमान लाते, वेदों पे ईमान लाते या जो ना उपनिषद पे जो ना पुराणों पे ईमान लाते, वो किताबें पढ़ के उसके अंदर से निकालो बशारतें निकाल के जाना. अब हमारे मुखालिफ एक साहब क्या बोले, हमारे मुखालिफ है क्या बोले, पूरे दुनिया के आलिमा मिलके वो काम नहीं करे, 10% भी नहीं करे. दुनिया के आलिमा जो है ना मौलाना सिद्दीक दीनदार साहब जो काम करे
ان کے وید پڑھ کے، ان کے شاستر پڑھ کے، ان کے اپنشد پڑھ کے، ان کے قرآن پڑھ کے حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارات نکالے سنسکرت زبان میں. کتنا بڑا کام کرے. ہمارے مولوی جو ہے نا 10% بھی نہیں کرے ان کا. کہاں کہاں پھرے جو ہے نا، وہاں ہجرت کرے، ادھر گئے، یاگستان گئے، داغستان گئے، کہاں. حالانکہ دشمن ہو کے تعریف کر رہے ہیں حضرت صاحب عالم کی. کیسا کرے تو کیسا محنت کرے حضرت صاحب عالم. تو یہ جو ہے نا، یہ ایک ہتھیار ہے آج مبلغن. دو حضرت کیا کرنا، 5 منٹ بات کرو، بڑے سے بڑا کوئی بھی رہ دو نا. اب ہم یہ ہتھیار ہے. دوسرا کیا ہے بولا، ہمارے پاس تلوار ہے، ہاں جو ہے نا کچھ فوج ہے. کچھ بھی نہیں ہے. ایک ایسا میٹھی زبان ہے، ایک ایسے بولی ہے کہ جو ہے نا بڑے بڑے پورا دورہ کر کے آئے پرسوں. اب ہمارے حیدرآباد صاحب انہوں جو ہے نا آرسی بنائی نہیں وہ کار کی. اب کار میں پورا دورہ کرے، پورا جو ہے نا مہاراشٹر کا، کرناٹک کا، آندھرا کا پورا دورہ کرے. اس کے پیپر ہی نہیں ہے، گاڑی کے پیپر ہی نہیں ہے. اب جہاں بھی پولیس والے روکے جا رہے، سادھو نام درشنم پنیہ بولے سنا رہے. ارے 5 منٹ میں اچھا جاؤ جاؤ جاؤ. تو دورہ نہیں کر سکتا. اگر دنیا دار ہے تو کہاں کر سکتے بولا آپ. اگر گاڑی کے پیپر ہی نہیں ہے آپ کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، نہ پیپر ہیں، نہ انشورنس ہے، لائسنس بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خالی لے کے نکل گئے انہوں، بولے بھی نہیں ہمارے کو نکلتے وقت. اب بعد میں جو ہے نا سب کچھ جو ہے نا سمجھانا پڑا. تو بہرحال ایسا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پر فرمایا کہ یہ جو ہے نا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، تو وہ رسول کو اللہ تعالیٰ بھیجا جو پاک صحیفے پڑھ کے سنانے والے ہیں. تو ایسا یہ پاک قرآن کریم ہے، مطہر قرآن کریم ہے. قرآن کریم سے ہٹ کے آپ جتنے مذہبی کتابیں پڑھو، آپ وہاں پر نا آپ کو جو ہے نا پڑھ ہی نہیں سکتے. آپ ایسی چیزیں ہیں بہت سارے. تو فیہا کتب الخیہ، وہ کیسا صحیفے ہیں، اس کے اندر جو ہے نا تمام کتابیں ضم ہیں. قرآن کریم جو ہے نا جامع والی کتاب ہے قرآن کریم، کیونکہ جتنے مذاہب کی کتابیں آ گئے اس کے اندر جمع ہو گئے قرآن کریم میں. اور ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں بھی قرآن کریم کا ذکر ہے، جس کو پرنووید کہا گیا. یعنی 4 وید ہے، رگ وید، سام وید، یجروید، اتھر وید. 5واں وید کا انتظار ہے، وہ پرنووید کہا گیا. پرنووید بولے تو ہر وقت پڑھے جانے والی وہی قرآن ہے. قرآن کی جو ہے نا اقرا سے اخرا، یعنی ہمیشہ پڑھے جانے والی. اور جو ہے نا اس کو جو ہے نا 2 گیتا ہیں ان کے پاس. بھگوت گیتا ایک ہے، شیو گیتا ایک ہے. تیسری ایشور گیتا آنے والی ہے، بلکہ تیسری گیتا کا انتظار ہے. تو وہ کیا ہے تیسری گیتا؟ ایشور گیتا. یہ تنزل میں رب العالمین، ایشور کی طرف سے آنے والی تیسری گیتا یہی ہے. تو یہ حقیقت جو ہے نا ان کو معلوم ہو گئی. اور کیا لکھا ہوا ہے؟ سنکلپ سدھم شلوک سہسر شتادکم سرو شاستر تتوانم سارم شروتی منوہرم. یہاں پر بھی یہ لکھا ہوا ہے، یعنی شروتی منوہرم، دلوں کو جیتنے والی کتاب ہے، دلوں کو موہ لینے والی کتاب ہے. قرآن کریم کے جو ہے نا خالق لوگ جو ہے نا قرآن کریم کی خرت کو دیکھ کے دیوانے ہو جا رہے. آج دیکھو آپ قرآن کریم جو ہے نا جو خرت میں پڑھ رہے تو جو ہے نا لوگ دیوانے ہو جا رہے. کیسی جو ہے نا آواز ہے، کیسی میٹھی جو ہے نا اس کی لہن ہے. بلکہ تو یہ اللہ تعالیٰ فرمایا فیہا کتب القیمہ، اس قرآن کریم میں پورے کتابیں ضم ہیں. یعنی کوئی گیلی چیز، کوئی جو ہے نا خوشی کی کوئی چیز جو ہے نا چھٹی نہیں، ہر چیز قرآن کریم میں ہے. تو قرآن کریم کیا ہے؟ مسلمانوں کو حاکم بنانے کے لیے آیا، غلام بنانے کے لیے نہیں آیا. صحابہ اکرام قرآن کریم ہاتھ میں پکڑ گیا ساری دنیا کے اوپر حکومت کرے. تو یہ جو ہے نا اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو نازل کیا تھا حق تعالیٰ نے خود پڑھنے، عمل کرنے، اوروں کے پڑھانے کو، مگر رکھا ہے مسلمانوں نے اسے قسم کھانے، دھواں دینے اور پیسے کمانے. تو یہ قرآن کریم سے جو ہے نا ساری دنیا کے اوپر حکومت کرے. 23 سال کے اندر کایا پلٹتی ہے صحابہ کرام. تو یہ کیا ہے؟ جامع والی فیہا کتب القیمہ. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینات. اور اللہ تعالیٰ فرمایا اور جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے تفریقہ نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ گئی. حالانکہ کھلی دلیل آ گئی. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے کتابہ پکار کر کہہ رہے تھے کہ وہ وجود آنے والا ہے، وہ وجود آنے والا ہے. بائبل میں کئی جو ہے نا ورسز ایسے ہیں جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے ہیں. میرا جانا ضروری ہے، جب تک میں نہ جاؤں وہ روح حق نہیں آئے گی. یعنی پکار کے کہہ رہے ہیں. یہ دلیل آنے کے بعد، یعنی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نشانات کے ساتھ، بینات کے ساتھ، پورے جو ہے نا فاران کے چوٹیوں میں آئیں گے. یہ کھلی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس لکھا ہوا ہے فاران کے چوٹیوں میں آئیں گے. بلکہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاران کے چوٹیوں میں آئے تو اتنے کھلی دلائل دیکھنے کے باوجود بھی انکار کر دیے، نہیں مانے. تو کیوں نہیں مانے ان لوگ؟
اب یہاں پر بھی جو ہے نا ویدوں میں یا پرانوں میں اپنشدوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر ہے. خود جو ہے نا ان کے بڑے پنڈت وید پرکاش اپادھیائے جو ایم اے کرے ہوئے سنسکرت سے 2 کتابیں لکھی ہوں، کلکی اوتار محمد صاحب، نراشن انتم رشی. تو 2 کتابوں میں اتنی تحقیق کر کے لکھے انہوں نے، بولے یہ کتاب کے حساب سے انہوں نے بتایا جو کلکی اوتار کا انتظار کر رہے تم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد صاحب ہی سے. اور نراشم جو ویدوں میں لکھا ہوا ہے وہ نر جس کی پرشنسا کی گئی، جس کی تعریف کی گئی وہ محمد ہے، بلکہ پورے دلائل کے ساتھ آج تک کوئی ہندو اٹھ کے کتابوں کو غلط ہے بلکہ ثابت نہیں کر سکا. اتنے جو ہے نا مدلل طور پر جو ہے نا کتابیں لکھے، پھر بھی جو ہے نا نہیں مان رہے. کیوں نہیں مان رہے؟ اس وقت مان لیے تو ان کی دکانیں بند آتے. اب ہم جو ہے نا 4 مبلغین شرنگیری شنکراچاریہ کو سمجھانے کے لیے گئے تھے. ہمارے ایوب شاہ صاحب جو ہے نا اس وقت پنڈت حسن صاحب وغیرہ 4 مبلغین گئے تو اس کو سب سمجھائے، منتراج شلوکوں سے سمجھائے. تو انہیں کیا بولا؟ نہیں آپ جو بول رہے صحیح ہے، تو صحیح ہے تو پھر آپ کلمہ پڑھ کے اعلان کر دو شرنگیری شنکراچاریہ اسلام قبول کر لیے. بولتے نہیں میں یہ نہیں کر سکتا، میں کلمہ پڑھ کے اعلان نہیں کر سکتا. آپ جو بول رہے صحیح بول رہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب میں جو ہے نا قبول کر لوں گا، ایکسپٹ کر لوں گا اسلام کو. اب نہیں کر سکتا میں. اگر میں آپ کر لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا، تو پھر جو ہے نا میرے کو چھوڑتے نہیں، لوگ قتل کر دیتے. بلکہ تو ایسا کیا سب کا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے جیسا ایمان رہیں گا کیا؟ بولو آپ جو ہے نا احد بول رہے جو ہے نا کتنا مر گئے تو مر گئے، بلکہ ایسا ہے کیا ان لوگوں کے پاس؟ عائش کی زندگی میں ہے لوگ کہاں کلمہ پڑھیں گے؟ بولو آپ. ہاں جب جو ہے نا حالات سازگار ہو جائیں گے، فتح اسلام بڑی چیز نظر آتی ہے، یہ وہ دن ہوں گے کہ ایمان نہ کام آئے گا. تو ایسا جو ہے نا آئیں گے بعد میں، فتح کے بعد آئیں گے. تو بہرحال انہوں بولتے ارے پہلے سے ہم جو ہے نا بالکل اسلام قبول کرنے والے تھے، ہم اب بھی کر لیتے. بلکہ دھڑ یدخلون فی دین اللہ افواجا، بلکہ نظارہ دیکھیں گے دنیا. تو بہرحال اس طرح سے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور انہیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے اس کے فرمانبردار ہو کے، مخلص بن کے. بھائی کیا آپ کو حکم دیا جا رہا؟ آپ کو جو ہے نا اچھائی کی طرف بلایا جا رہا نا. بھائی آپ زنا مت کرو، چوری مت کرو، سود مت کھاؤ، کسی کا جو ہے نا کسی کے اوپر ظلم مت کرو. جتنے بھی باتیں ہیں نا تم کو جو ہے نا حکم تو یہی دیا جا رہا، برائی سے بچنے کا حکم دیا جا رہا. اور یہ اسلام فطری دین ہے. اسلام کیا ہے؟ تو فطری دین ہے. آپ کی فطرت یہ ہے کہ بھائی آپ کچھ کرے کام، برا کام کرے تو آپ کو تکلیف ہوتی، ضمیر ملامت کرتا، ارے اس کو لات مار دیا بھائی، میں بیچارے کو کمزور تھا، اس کو لات مار دیا، میں نہیں مارنا تھا، بلکہ آپ کا ملامت کرتا دل. بھائی ایک بھوکا ہے، بہت 2 دن سے بھوکا، اس کو پیٹ بھر کھانا کھلا دیا آپ لگ جا کے، تو خوش بھی ہو رہا آپ کا دل، ارے میں. حالانکہ اس میں جو ہے نا مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بھوکے کو کھانا کھلا رہے آپ تو آپ کو جو ہے نا دل خوش ہو رہا. تو یہ کیا ہے؟ فطری دین ہے. اسلام فطرت ہے آپ کا. آپ کا دل جو چاہتا نا، آپ کا جو ضمیر جو چاہتا نا، اسلام وہی بولتا، الگ بات نہیں ہے. فطرت سے ایک جنا جو ہے نا حال کا واقعہ گلف کنٹری کا، اس کو بلڈ کینسر ہو گیا. تو بلڈ کینسر ہو گیا تو انہیں ہر سال امریکہ کو جا کے، سعودی سے امریکہ کو جا کے بلڈ چینج کرانا، ہر سال بھر میں 3 مہینے کے ایک بار ٹیسٹ کرا کے کرانا. تو ایک مرتبہ کیا ہوا انہیں بولے تو گوشت کی دکان پہ گیا تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے، برقع پوش خاتون ہے، جو گوشت والا جو چھچڑے پھینک رہا، تو جس چھچڑے کو تھوڑا سا گوشت لگا ہوا رہتا اس کو لے کے تھیلی میں ڈالے رہتے ہیں. تو انہوں نے بولا یہ بلی کو اگر لگ جا رہے، کتوں کو لگ جا رہے تو چھچڑے ڈال لیتے، مگر چن کے چھچڑوں میں سے بھی ایک چھچڑا ایسا چن رہے کہ جس میں ذرا گوشت لگا ہوا، ایسا کہیں کو. تو خاتون سے پوچھے وہ صاحب جن کو بلڈ کینسر تھا، تو بولے ایسا کیوں کر رہے آپ؟ بولے تو نہیں میں بیوہ ہوں، تو میرے بچے جو ہے نا 3-4 بچے ہیں، اور بچے بہت دنوں سے گوشت کھانے کی ضد کر رہے تھے. اب میں جو غریب ہوں گوشت نہیں کھلا سکی ان کو، تو سوچی کہ جو ہے نا کم سے کم یہ لگ جا کے چھچڑوں سے جو ہے نا گوشت الگ کر کے ان کو تھوڑا بہت کھلا دیں گے، بلکہ سوچی میں نے. اتنا بولنا تھا کہ وہ شخص جو ہے نا پیسے والے تھے وہ سعودی کے، انہوں بولے گوشت والے کو ان کتنا گوشت ہونا بول رہے ان کو دے دو، اور جب بھی آئیں گے روز آن دو، صبح شام آن دو، ان کو جتنا گوشت ہونا ان کو دے دینا اور میرے کھاتے میں لکھ دینا. تو وہ عورت اتنے دعائیں دی، کیونکہ ہمیشہ کا ہو گیا گوشت تو مہنگا رہتا. پھر جانا تو دعائیں اتنے دی تو اتنا خوش ہو گئے انہوں. اب وہ گوشت لے کے چلے گئی عورت. انہوں جب گھر کو آئے تو گھر والے بول رہے
آپ کے چہرے پہ ایک رونق دکھ رہی، انہیں کچھ بولے نہیں بھی، مگر گھر والے کیا بول رہے، آپ کی آنکھوں میں چمک دکھ رہی، چہرے پہ رونق دکھ رہی، آپ ایک دم حشاش بشاش خوش دکھ رہے، کیا ہوا اب اسے؟ تو سنا ایسا ایسا واقعہ ہوا، تو چلو اچھا کرے، آپ بہت اچھا کرے. تو اس دن سے جو ان کا خوشی کا جو عالم تھا، وہ دعائیں سن کے کہ اب انہوں جب 3 مہینے کے بعد جب امریکہ گئے بلڈ جو ہے نا چینج کرانے کے لیے، تو پورے رپورٹاں جو ہے نارمل آ گئے کہ ریئل واقعہ پیپر میں آیا سو. تو ڈاکٹر بولے آپ کچھ میڈیسن کھائے کیا؟ اسے نہیں، کچھ بھی نہیں کھایا. نہیں، یاد کرو، نہیں آپ جو دیتے وہی کھا رہا ہوں میں ہر سال. ارے پھر پورے نارمل آئے نا. تو بولے کہ نہیں وہ میڈیسن کیا ہے؟ بولے تو اللہ کی طرف سے جو میرے کو حکم دیا گیا تھا وہ کرا میں. یعنی جو ہے نا فطرت انسان کی کیا بول رہی، وہ خوشی کا ہے. تو جب سے وہ عورت کو جو ہے نا میں یہ لگایا رہا تھا، جب سے جو ہے نا میرا دل مطمئن ہے، خوش ہے، تو وہ خوشی کے عالم کی وجہ سے پورے بیماریاں ختم ہو گئی. صدقہ ہے. حضور فرمائے اپنی بیماریاں ان کا علاج خیر خیرات سے کرو گے. تو ایسا جو ہے یہاں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ فطری دن ہے، تم کو جو ہے نا غلط بات نہیں بتائی جا رہی، تمہارا جو فطرت ہے، تمہارا جو دل ہے، تمہارا جو ضمیر ہے، جو چاہ رہا وہ بتایا جا رہا ہے اسلام کے اندر. اب یہ لوگ جو لوگ برائی کے عادی رہتے وہ اسلام سے دور بھاگتے. کیوں؟ ارے بھائی اسلام قبول کرنے کے بعد شراب چھوڑنا پڑتا، جوا چھوڑنا پڑتا، سود کو پیسے نہیں دے سکتے، پھر جو ہے نا پابندیاں الگ، یہ تو ہے رکنا، پھر پابندیاں الگ، 5 وقت نماز پڑھو، پھر جو ہے نا روزے رکھو، پھر خیر خیرات کرو. تو یہ جو ہے نا پابندیاں ہم نہیں کر سکتے، برائی میں مبتلا. اب دیکھو اب عیسائیت میں کیا ہے، عیسائیت میں کیا بولتے معلوم نا، دا بلڈ آف جیزس ول سیو اس فرام ایوری سن. یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو صلیب پہ چڑھ گئے، ان کا جو خون ہو گیا، وہ خون ہمارے کو ہر گناہ سے بچا لیتا. تو کتنے گناہ کرنا ہے کرو، تم جا کے کنفیس کر لو، فادر کے سامنے بول دو جا کے، فادر جو ہے نا میرے سے زنا ہو گیا، فادر بولے تو چلو 100 روپے رکھو، 100 روپے ڈال دو تو ختم، فادر معاف کر دیا. اسی طرح جو ہے نا ہندوازم میں کیا ہے، یہ جو ہے نا اوتاروں کا نام لے کے برائی کرتے. ارے انہوں نے کرے کیا؟ کشن جی نہیں کرے کیا؟ رام جی ایسا نہیں کرے کیا؟ انہوں نے کرے کیا؟ تو یعنی برائی کو بھی جو ہے نا مذہب کا چولا پہنا کے کر رہے، مگر اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے. کوئی جو ہے نا راستہ ہے نہیں اسلام کے اندر. اس واسطے کیا اسلام کے اندر جو ہے نا پڑوسی ملک میں ایک جلسہ ہوا، تو قائم مقام قبلہ وہاں پر تھے موجود. تو جلسے میں عیسائی کو بھی بلائے، سرو دھرما سمیلن کیسا کرتے اپن، ہر مذہب کے لوگوں کو بلاتے، ویسا جو ہے نا عیسائی کو دوسروں کو بلائے. تو وہاں کا جو عیسائی تھا تو وہ دلائل وغیرہ سن کے بہت متاثر ہوا. تو بولا کہ میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، مگر جو ہے نا میرے کو عیسائی مشنری سے 5,000 روپے ملتے ماہانہ. اب اس زمانے 5,000 روپے تو بہت بڑی رقم ہے. تو آپ لوگ بھی 5,000 روپے دے دیے تو میں مسلمان آدمی. تو قائم مقام قبلہ کیا فرمائے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کسی کو لالچ دے کے نہیں پھیلتا، اسلام اپنے خوبیوں سے پھیلتا، اور جو ہے نا اسلام میں داخل ہونے والا اسلام کے لیے پوری اپنی دولت قربان کر دیتا، حیث و دولت بھی جو ہے نا اسلام کے لیے قربان کر دیتا. مگر ایسا اسلام میں کبھی نہیں ہوتا کہ تمہارے کو پیسے دیتے آ جاؤ تم اسلام قبول کر لو. اسلام میں آنے کے بعد اب اس کو جو ہے نا کچھ تو بھی کام لگا کے دینا، اس کو ہنر سکھانا، کچھ تو بھی اس کا انتظام کرنا، وہ الگ ہے، تنظیمی کام الگ ہے. مگر لالچ دے کے کلمہ نہیں پڑھاتے سب. تو یہ اسلام کی ایسی خوبی ہے. تو بہرحال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذالک دین القیمہ. تو یہی جو ہے نا دین قیم ہے، قائم رہنے والا دین ہے یہ، جہاں پر جو ہے نا نماز قائم ہونے والی ہے، اور جو ہے نا زکوٰۃ کا غیر مسلم تعریف کر رہے. اسلام کے زکوٰۃ کا نظام دیکھ کے ایک آدمی جو ہے نا ویڈیو بنا کے بول رہا کیا قانون ہے اسلام کا. دیکھو اگر مسلمان جو ہے اسلام کے اس زکوٰۃ کے پہلو کے اوپر عمل کرتے ہوئے صحیح زکوٰۃ جو مستحق ہے ان کو دیں گے تو کوئی غریب نہیں رہتا، معاشی حالت جو ہے نا سب کی سدھر جاتی. آج دیکھو آپ زکوٰۃ کا استعمال کیسا ہوتا، بولا خالی جو ہے نا ساڑیاں بانٹ دے رہے، لائن سے جو ہے نا عورتیں ٹھہرے ہوئے سب کو جو ہے ساڑیاں بانٹ دے رہے، کیا ایسا کر رہے ویسا کر رہے. تو زکوٰۃ کے جو ہے نا 8 مد بتائے گئے. حضرت خدا نے کیا فرمایا، زکوٰۃ کے 8 مد ہیں، 4 مد جو ہے نا تبلیغ اسلام کے لیے، 4 تنظیم کے لیے. اگر خالی جو ہے نا حضرت صاحب اللہ فرماتے ہیں کہ حیدرآباد کی زکوٰۃ اگر صحیح جگہ پہ یہاں پر جو ہے نا تبلیغ اسلام کے کام میں آ گئی تو جو ہے نا ہندوستان اسلام کے آغوش میں آیا تھا.
تو صحیح جو ہے نا اس کا مصرف لوگ بتا نہیں سک رہے. مدرسے کھول لیے پورے, زکات جو ہے نا بچوں کو پڑھا رہے, کیا بولے تھے زکات ہم مستحق ہے, بلکہ اصل جو ہے نا آدھی زکات تبلیغ اسلام کے کام کے لیے ہونا. اسی لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے کچھ لوگ آ کے بولے, اے امام ہم چندے کے لیے آئے. بولے تو کس بات کا چندہ؟ بولے عالیشان مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مال کو مٹی اور کیچڑ کے لیے نہیں دیتا ہوں. بولے حالانکہ مسجد کی تعمیر ہو رہی, بولے مگر کیا فرما رہے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ, میں اپنے مال کو زندہ وجودوں کو دیتا ہوں جو اپنی زندگی قربان کر کے اسلام پھیلاتے, ایسے وجودوں کو میں اپنا مال دیتا ہوں. بلکہ بولے ایسا جو ہے نا اگر جو ہے نا صحیح راستے پہ اگر لگا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے ہی جو ہے نا کایا پلٹ جاتی ہندوستان کی, کیا ساری دنیا کی. تو یہ اللہ تعالیٰ فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. یعنی جو لوگ کفر کیے, کافر ہو گئے اہل کتاب میں سے, وہ بدترین مخلوق ہے. پر اللہ تعالیٰ بدترین مخلوق ہے, وہ ہمیشہ جو ہے نا آگ میں رہیں گے. تو مطلب کیا بولے تو بدترین مخلوق ہے. تو یہ اسلام کے اندر آنے کے بعد جو رحم دلی آتی انسان کے اندر, جو مخلوقات سے جو ہے نا محبت آتی. اب دیکھو آپ اسلام کا اصول کیا ہے معلوم, ایک کتا پیاس سے مر رہا تھا تو ایک خاتون جو ہے نا اس کو جو ہے نا پانی پلائے تو جو ہے نا اس کے گناہ بخش دیے گئے. بلکہ اسلام کے اندر جو ہے نا ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اونٹ, حضور فرمائے اونٹ کے اوپر تم زیادہ وزن مت لا دو. بولے اونٹ آ کے شکایت کر رہا حضور کو, تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو تو اونٹ بھی آ کے شکایت کر رہا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کھانا جو ہے نا ٹائم پہ نہیں دے رہے ہیں مگر جو ہے نا لاد رہے وزن. تو اس طرح حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے, لوگوں کو تنبیہ کرے تم جو ہے نا اونٹوں کو اپنے پاس جو ہے نا مویشی ہے. حتیٰ کہ جو ہے نا جنگوں میں جو قیدی آ جاتے تھے, قیدیوں کو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم جو کھا رہے وہ کھلانا, جو پی رہے وہ پلانا, ان کو جو پہن رہے وہ پہنانا. ایسا قیدیوں کا ایسا برتاؤ دیکھ کے کئی لوگ مسلمان ہوں گے. آج بھی آپ دیکھو, آپ یہ جو فلسطین کا جو حالات ہوئے تو کئی قیدی جو ہے نا حماس سے نرغے میں تھے. جب جو ہے نا یہودیوں کو جب چھوڑا گیا تو ایک عورت کا بیان ہے, ایک خاتون ہے, نوجوان خاتون ہے, یہودی ہے, تو وہ کہتی ہے کہ حماس والے جب مجھے گرفتار کرے, جب یرغمان بنائے تو میں جو ہے نا میرے شارٹ کٹس تھے, میرے کپڑے جو ہے نا آدھے تھے. یہودی عورت کا بیان ہے. مگر جو حماس والے جو مسلمان تھے وہ لوگ میں سمجھی کہ جو ہے نا میری اب جو ہے نا یہ لوگ جو ہے نا عصمت ریزی کر دیتے, بول کے میں سمجھی. لیکن یہ لوگ میرے کو مکمل کپڑے دیے, حجاب دیے, میری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے لوگ. یہ کیسے لوگ ہیں؟ پر کل ایک انٹرویو ہوا ایک یہودی کی جو ہے نا رہا ہوئی نماز کی طرف, تو ایسے جو ہے نا خوبیاں دیکھ کے لوگ اسلام قبول کر لے رہے. تو بہرحال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرے وہ کیا بہترین مخلوق ہے. یعنی جو ایمان لا کے دین اسلام پہ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ فرمایا بہترین مخلوق ہے. کیونکہ ان کے اسلام ایسا جو ہے نا ان کے اندر جو ہے نا گھر کر لیا کہ ہر بات کا لحاظ رکھتے. اگر اسلام قبول نہیں کریں گے آپ تو پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرمایا شریر جانور ہے. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون. جو ایمان نہیں لاتے وہ شریر جانور ہے اور اس سے بھی بدتر ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کیسے جو ہے نا حالات ہے. اسلام روکتا تمہارے کو, ہر برائی سے روکتا. آج دیکھو ہندوستان کا حال کیسا ہے, برائی عروج پہ ہو رہی. قانون جو ہے نا ایسا نہیں ہے. اسلام یعنی ایسے اصول بیان بتا دیا, اور قانون بھی اسلام کے ایسے ہے کہ لوگ بولتے کہ ارے بھائی اسلام میں اتنا سخت قانون ہے, زانی کے لیے, چور کے لیے, ڈاکو کے لیے ایسے قانون ہیں. تو ویسا قانون رہنے کی وجہ سے آپ جا کے دیکھو آپ کرائم ریٹ کیسا کم ہے. مسلم ممالک میں کیسا جو ہے نا معاملہ رہتا. آپ یہاں پر جو ہے نا ہندوستان میں ہر جو ہے نا روز دیکھو آپ کچھ نہ کچھ, کہیں وہاں پر ریپ ہوا, وہاں پر جو ہے نا یہ ہوا, وہاں پر, مگر قانون کیا گرفتار کر رہے پھر چھٹ جا رہے. اب جو ہے نا چھٹ گئے, پھر چھٹے تو چھٹ رہے, ثابت ہونے کے بعد چھٹ رہے بیل پہ, پھر انہیں گل پوشی بھی کر دے رہے آپ. تو ایسا جو ہے نا برائی رکتی.
تو یہاں پر جو ہے نا اسی لیے اسلام کا جو قانون ہے وہ بظاہر سخت دکھ رہا مگر وہ قانون نافذ کر دیے. جب جو ہے نا ایل کے اڈوانی جی کیا بولے, جو اسلام کا ایک قانون ہے میرے کو اچھا دکھتا, بولے کیا ریپسٹ کو جو ہے نا پھانسی کی سزا ہے اسلام میں, یہ قانون ہندوستان میں نافذ کرنا بول کے کون بولے؟ اڈوانی بول رہے. تو اسلام کے قانون کی طرف آ رہے تو آہستہ آہستہ اسلام بھی قبول کر لیں گے. تو دنیا دیکھ رہی ہے سخت قانون ہے مگر یہ قانون اگر جو ہے نا نافذ کر دیے تو برائی کا خاتمہ ہو جاتا. لوگ جو ہے نا دکانیں کھلے رکھ کے چلے آتے نمازوں کو, تم جو ہے نا کوئی چوری کا ڈر رہتا نا کسی کا جو ہے نا خوف رہتا. تو بہرحال اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, جو ایمان لائے وہ بہترین مخلوق ہے. وہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا ذلک لمن خشی ربہ. تو یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہمیشگی کے باغ ہیں اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں, یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے, اور یہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو یہ جو باغات ہے نہریں ہیں تو یہ تو ہے اب جنت ہے جو بھی ہے مگر ایک مومن بندہ جہاں بیٹھا انہیں وہاں پر جنت بنا لیتا. جہاں بھی بیٹھا آپ جو ہے نا جنت کے کیاروں میں سے کیاری ہے جو اب جو درس قرآن ہو رہا ہے بیٹھے ہوئے, تو یہ ایسی چیز ہے کہ شہد کی نہریں ہیں, دودھ کی نہریں ہیں جو اتر رہے اندر. تو یہ ایسی نہریں ہیں اس میں جو ہے ایک سرور محسوس ہوتا. یہ کیا ہے؟ روح کی غذا ہے. انسان جو ہے نا جسم کے لیے غذا کھا رہا, وہ جسم کی غذا 3 ٹائم کھا رہا ہے. اگر 2 دن بھوکا رہا تو نا جسم کیا لاغر رہا تھا, کمزور رہا تھا, چکر آنا شروع ہوا تھا, اس کو 2-3 دن کے بعد چکر آنا شروع ہوا تھا. تو ایسا روح کی غذا ہے. اگر روح کی غذا حاصل نہیں کریں ہم تو پھر کیا ہوتا؟ روح رہتی کیا؟ روح نہیں رہتی, صرف جان رہتی. اب غیر قوم کے لوگ ہندوؤں کیا بولتے ہیں؟ کتے میں بھی روح ہے, بلی میں بھی روح ہے بولتے ہیں. تو روح رہتی کیا؟ روح نہیں رہتی, جان رہتی خالی. روح تو جو ہے نا عام انسانوں میں نہیں رہتی. روح کب پیدا ہوتی بولے تو تم جو ہے نا روحانی انسان سے تعلق ہوا آپ کا, زمانے کے امام سے جو ہے نا تعلق ہوا آپ کا, اس کے بعد جب جو ہے نا تعلق ہونے کے بعد آپ کے اندر روح پیدا ہوتی. روحانی انسان جب پیدا بنتے آپ, جب تک جو ہے نا کوئی اللہ کے والے کے پاس ذان و ادب طے نہیں کرتے آپ, مامور من اللہ کے پاس نہیں آتے آپ, مرید لا یرید, مرید بننے کے بعد پھر تمہارا یرید نہیں رہنا, تمہارا کوئی منشا, تمہارا کوئی مقصد, تمہارا کوئی مطلب نہیں رہنا. مرشد کا جو مقصد ہے, مرشد کا جو منشا ہے وہ آپ کا منشا ہو جانا. جیسا حضرت ہم یہاں جمع کریں ہمارے کو مقصد کیا ہے؟ دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا, دین اسلام کے پھیلانے کے لیے ہر وقت جان اور مال سے تیار رہوں گا. تو یہ کیا ہے؟ ایک منشا ہے, ایک مقصد ہے. قرآن کریم کے احکام کی جو ہے نا حتی الامکان پابندی کروں گا. تو یہ اگر ہمارا نصب العین یہ ہے تو پھر آپ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا. آپ دین اسلام کو پھیلانے کے لیے جان مال لگا رہے آپ. تو جب آپ کے اندر جو ہے نا روح پیدا ہوتی, کام سے ہوتی ہے دنیا میں بڑائی ہر وقت, کام جب کچھ بھی نہ ہو تو نام کا ٹھوکو ڈنکا. تو ایسا جو ہے نا روحانی انسان بننا ہوتا آسان بات نہیں ہے. زمانے کے اللہ والے کے ساتھ ہو جانا. اور حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ ہمارا ساتھ دینا بولے تو 12 کلیجے ہونا پڑتا. بابا سب ساتھ دے سکتے کیا؟ نہیں دے سکتے. بچ کے جتنے میرے ساتھ وہ اوتارے ہیں ساری دنیا میں پہنچائیں گے نام ہی اللہ کا. تو جو ہے نا اللہ کا نام پہنچانے کے لیے مسیل انبیاء ایسے ہیں یہاں پر جو ہے نا مضبوط قلب والے. کیسا 600 راجاؤں کو تبلیغ کرے. حضرت عالم آپ کے ساتھیاں کیا کریں؟ 600 رجواڑوں کو تبلیغ کرے. جو مسلمانوں کے اوپر جو ہے نا یہ فرض کفایہ تھا تبلیغ کرنا. 33 کروڑ بتوں کی پوجا ہو رہی ہندوستان میں. ہر جماعت ذمہ دار تھی اسلام کے پیغام کو پہنچانا تھا, مندروں میں جا کے, مٹھوں میں جا کے, چرچوں میں جا کے. مگر یہ فرض کفایہ مسلمانوں کے کندھوں سے کون اتارے؟ یہ جماعت اتاری. 1924 سے الحمدللہ حضرت صاحب فضل عالم اور آپ کی مبلغین ہندوستان کے چپے چپے میں جا کے, بہرحال کوئی بڑا مندر کوئی بڑا مٹھ نہیں بچا, ہر جگہ جا کے اسلام کی تبلیغ کی آپ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے دین کی خدمت میں استقامت دے.
بارك الله لنا ولكم في القرآن ونفعنا بما فيه ذكره إنه تعالى جواد كريم مالك قادر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.